حضرت آدم اور اما ہوا کی کہانی قرآن میں ہے کیوں؟ It's hard to believe we all came from one man and one woman. اللہ تعالیٰ ہمیں تاریخی واقعات بتا کر قرآن میں کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے گزشتہ کل سے سبق سیکھ کر آگے چلتا ہے۔ ہمیں پتہ ہو اگر ہم نے کل کیا کیا اور اس سے پہلے کیا کیا تو اس کو مد نظر رکھ کر ہم اپنا آنے والا کل بہتر کر سکتے ہیں۔ Beginning of our conversation with God and finding out when and where that took place would tell us an awful lot about who we are. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی یہ ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کی کہانی پر ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے دلچسپ انداز سے بیان کی ہے۔ کہانی ہم لوگوں کو اس لیے سنائی جا رہی ہے تاکہ ہم اسے سبق حاصل کر سکیں اور جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے کر لیں تاکہ اس طرح کی بہت ساری اور ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر کیا تھا؟ زمین پر جنوں کا راج تھا جو کہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتے تھے۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، جبکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا اور وہ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے، سرکش تھے، بغاوت اور دنگا فساد پسند کرتے تھے اور خون زیری کرتے تھے، زمین پر فساد پھیلاتے تھے۔ جب زمین پر جنوں کی لڑائی بہت بڑھ جاتی، حد سے بڑھ جاتی، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو لشکر بھیجتے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندروں میں پھینکتے، دور جزیروں میں پھینکتے اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے۔ ایسی ہی ایک لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنگ میں تھے یا جنگ میں کام آ چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمان پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا، اور اس طرح ابلیس اپنے ذہانت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا اور فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے حسب معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے رب العزت کے اس فیصلے پر حیران اور متعجب ہوئے، عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حاکمانہ جواب تھا فرشتوں کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے فرشتوں کو جس طرح چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تب بھی جانتے تھے، اب بھی جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے حاکمانہ انداز سے فرشتوں کو بولا کہ میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 9 سورتوں کی 25 آیات میں آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں 5 جگہ، جبکہ سورۃ آل عمران کی 2 آیات میں، سورۃ المائدہ کی 1 آیت میں، سورۃ الاعراف کی 7 آیتوں میں، سورۃ الاسراء کی 2 آیات میں، سورۃ القاف اور سورۃ المریم میں 1 جگہ، سورۃ طٰہٰ میں 5 مقامات پر، اور سورۃ یاسین میں 1 جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹی کے حاکے سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے انسانیت کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر سورۃ الرحمن آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم یہ ہے، اسی نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح
کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس آزمائش کا مقصد فرشتوں کی وہ تشویش جو ان کو شروع میں تھی کہ اس انسان کو کیوں بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ انداز سے تب تو ان کو ڈانٹ دیا کہ میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، لیکن ان کا یہ تجسس ختم کرنا بھی ضروری تھا تاکہ وہ آدم کی برتری کو سمجھ سکیں۔ ان سب نے کہا، یعنی کہ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہی مطالبہ کیا، یہی سوال کیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی برتری کو واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، یعنی کہ سجدہ کیا، مگر شیطان جو ابلیس تھا اس نے غرور اور تکبر کے ساتھ انکار کر دیا، اور اس انکار کے بعد وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی کہ اللہ کی بات کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تم نے کس چیز کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں۔ کیوں افضل ہوں؟ کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم علیہ السلام کو خاک سے یعنی کہ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بحث سے اتر جاؤ، یعنی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہیں حق نہیں کہ تم یہاں پر رہ کر غرور کرو، یعنی کہ میرے حکم کی اگر تم تعمیر نہیں کرو گے تو یہ غرور میں آئے گا، اور نکل جاؤ اور بے شک تم ذلیلوں میں سے ہو۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے دیجئے جب تک قیامت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جا تجھے مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے داہنے جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ، اور جو کوئی بھی تمہارا کہا مانے گا میں تمہیں اور ان سب کو اکٹھا جہنم میں ڈال دوں گا۔ ابلیس کو روز معیشت تک کی مہلت مل گئی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، اللہ کے بندوں کو نہ شکری پر لگا دے گا، لیکن جو اللہ کے بندے شکر گزار ہوں گے، اللہ کو ماننے والے ہوں گے، ان پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی خبردار کر دیا کہ اس کی باتوں میں مت آنا، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا اور بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزارنے لگے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ان سے نکاح کر دیا تاکہ وہ اکٹھے زندگی بسر کر سکے جنت میں، جہاں چاہیں گھومے پھرے اور جو چاہیں کھائیں۔ البتہ جنت کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک درخت کی ممنوعیت فرما دی اللہ تعالیٰ نے، اور بولا کہ اس کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کے درخت میں سے کچھ کھانا۔ بس یہاں سے ابلیس کو راستہ مل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں وسوسے ڈال کر اور بہکاوے دے کر اس درخت کا پھل کھلانے پر ان کو آمادہ کرتا۔ اس لیے ابلیس نے طرح طرح کی قسمیں کھائیں، جھوٹے وعدے کیے کہ اگر آپ یہ درخت کا پتہ کھا لیں گے تو آپ فرشتے ہو جائیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت ترین تاکید الفاظ کے ساتھ اس کی فریب کاری دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم بھی دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جیسے قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو بحث سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بے لباس ہو گئے، خود کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا اٹھے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ شیطان کا یہ پہلا وار میاں بیوی کے درمیان درار ڈالنا تھا اور ان کو برہنہ کرنا تھا۔ آج بھی ہم دیکھیں
تو شیطانی عمل میں سب سے برا عمل یہی سمجھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانا اور انسان کو برہنہ کرنا۔ شیطان پر کے راستے پر جو چلتے ہیں وہ انہی کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو شیطان کی ہر چال سے مکر سے واقف ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 22 میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا اور شیطان کے ورزلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر تو نے ہم پر رحم و کرم نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی تمہارا مرنا ہے اور وہیں سے پھر تمہارا اٹھنا ہے۔ اور اس طرح حضرت آدم اور حوا کو زمین پر رہنے کا حکم جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی توبہ قبول فرما لی، اور ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا پسند فرماتے ہیں۔ یہاں دیکھا جائے تو غلطی دونوں سے ہوئی ہے۔ ابلیس سے غلطی ہوئی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا، اور آدم علیہ السلام نے بھی نافرمانی کی اور وہ پھل کھا لیا جسے منع کیا تھا۔ لیکن فرق یہاں پر کہاں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پشیمانی سے توبہ کی، اللہ سے مغفرت مانگی اور اپنی غلطی مانی، جبکہ ابلیس نے سرکشی کی، اس نے تکبر کیا، اس نے مغفرت نہیں مانگی بلکہ دلائل دیے کہ میں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین میں کس جگہ آ کر اترے، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو مختلف حوالوں کے ساتھ تحریر کیا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں آ کر اترے اور ان کے پاس حجر اسود بھی تھا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم ہند میں اترے اور حضرت حوا جدہ میں، یعنی کہ سعودی عربیہ جدہ میں اتری، اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دستمیان کے ایک مقام پر اترا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر اتارا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اور حضرت حوا مروہ پہاڑی پر اترے۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک مٹھی بھر جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے جو انہوں نے زمین پر پھیلا دیے۔ زمین پر قسم قسم کے خوشبودار درخت ان پتوں کی بدولت ہی ہے آج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ جبرائیل امین یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے اسے کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ تو جواب دیا جبرائیل امین نے کہ انہیں زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے۔ وہ دانے وزن میں دنیا کے دانوں سے 1,00,000 درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کر کے صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت مشقت کے بعد اسے تناول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لباس بیڑ کی اون کا تھا۔ حضرت جبرائیل کی رہنمائی میں دونوں نے پہلے اون کاٹا، پھر اس سے چرخے میں کاتا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اپنے لیے ایک جبہ اور اماں حوا کے لیے ایک لمبی قمیض اور اوڑھنی تیار کی جو کہ ان کا پہلا لباس تھا۔ اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی زندگی اس دنیا میں شروع ہوئی، اور اس کے بعد انسانیت کا سلسلہ چلا تو بات یہاں تک آ پہنچی، اور قیامت تک اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا بھیجتے رہیں گے اور آزماتے رہیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون شیطان کے پیچھے چلتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے۔